السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گجرانوالہ سے زاہد الراشدی عرض کر رہا ہوں۔ آج آسیہ کیس کے حوالے سے دو تین پہلوؤں کی طرف علماء کرام اور ارباب فکر و دانش کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ عمومی سا ماحول بن گیا ہے کہ قانون کے حوالے سے اور کیس کے حوالے سے یہ ہر طرف نکتہ آفرینیاں کی جا رہی ہیں۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیرونی مداخلت کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم انہی الجھنوں میں پڑے رہے ملالہ کیس کے حوالے سے۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ملالہ یوسفزئی کے کیس میں اس کے ساتھ دو لڑکیاں اور زخمی ہوئی تھی۔ ایک کا نام کائنات تھا، ایک کا کچھ اور تھا۔ تین لڑکیاں زخمی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ملالہ کو تو اقوام متحدہ نے عالمی ایوارڈ تک پہنچا دیا۔ دوسری لڑکیاں جو اسی فائرنگ میں زخمی ہوئی تھی، ان کا کوئی پرسان حال آج تک نہیں ہے، کوئی نام بھی نہیں لیتا ان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیس میں ایک لڑکی اگر عالمی ایجنڈے میں ان کے کام کی تھی تو وہ تو عالمی ایوارڈ تک پہنچ گئی، اور دوسری لڑکیاں جو ان کے عالمی تہذیبی کشمکش کے ایجنڈے میں فٹ نہیں ہو رہی تھی، ان کو کوئی آج تک نہیں پوچھ رہا۔ یہ میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ یہی صورتحال یہاں بھی آسیہ کیس میں بھی ہے۔ آسیہ کیس میں بھی ملک میں بہت سے گستاخان رسول قید میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی سزا ہو چکی ہے، اور بہت سے مقدمات پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان 20 مقدمات میں سے ایک آسیہ کا کیس یورپی یونین کو اور امریکہ کو اور ڈنمارک کو، اس کو کینیڈا کو اور برطانیہ کو ایک فوکس کر لیا انہوں نے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ کیس کا مسئلہ نہیں، یہ عالمی دباؤ کا، بین الاقوامی مداخلت کا مسئلہ ہے۔ جنوری میں یورپی یونین کے نمائندے یہاں تشریف لائے تھے، جن کی یہ گفتگو ریکارڈ پر ہے کہ 22 جنوری کے ڈیلی بزنس ریکارڈر میں یہ پوری رپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ یورپی یونین کے نمائندے نے اسلام آباد آ کر حکومت پاکستان سے کہا کہ آسیہ مسیح کو رہا کریں گے تو آپ کو GSP+ تجارتی معاہدے میں شرکت کا موقع ملے گا، ورنہ یورپی یونین اپنے تجارتی سسٹم میں تمہیں شریک نہیں کرے گی۔ اور اسی نمائندے نے سپریم کورٹ کا نام لے کر اس کو ٹارگٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہا ہے اور وہ اس دباؤ کا شکار ہے اور وہ انتہا پسندوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر کے جنوری میں یورپی یونین کے باقاعدہ نمائندے نے اسلام آباد میں آ کر یہ بات کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین براہ راست اس کیس میں فریق بنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ یورپی یونین ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا، لیکن ایک چیز جو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں جنوری کا، کہ یورپی یونین، امریکہ، عالمی ادارے یہ اس میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ آسیہ مسیح کو رہا کیا جائے، اور سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا تھا کہ کیوں نہیں کر رہا سپریم کورٹ۔ اس لیے یہ کیس قانون کا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں قانون کے کتابیں کھول کر اس کیس کی جزیات کا تجزیہ کرنے والے دوستوں سے کہوں گا اس مغالطے سے نکلیں۔ یہ قانون کا کیس نہیں ہے، بیرونی مداخلت کا کیس ہے، عالمی دباؤ کا کیس ہے، عالمی تہذیبی کشمکش کا کیس ہے، اور ورلڈ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کو تہذیبی دباؤ میں اپنے مغربی فلسفے پر لانا چاہتی ہے، اس کا کیس ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر قانون کے حوالے سے ہے تو اس قانون پاکستان کے ایک داخلی قانون اور کیس کے ساتھ یورپی یونین کا کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں مداخلت کر رہی ہے؟ وہ بھی مداخلت کرتی آ رہی ہے، اور بہت سے عالمی ادارے مداخلت کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے پہلی بات میں عرض کروں گا کہ یہ قانون کا کیس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ نہ ملالہ کیس قانون کا کیس تھا، نہ آسیہ کیس قانون کا کیس ہے۔ یہ بیرونی مداخلت کا کیس ہے، عالمی دباؤ کا کیس ہے، عالمی تہذیبی کشمکش کا کیس ہے، اور پاکستان پر مغربی تہذیب، فکر اور فلسفہ مسلط کرنے کا کیس ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے، خواہ مخواہ قانون کی الجھنوں میں اس کو گم نہ کیا جائے کیس کو۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس حالیہ بحران اور سے نکلنے میں
ایک بات لمحہ فکریہ ہے کہ ختم نبوت کے جدوجہد کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے جو طاقتیں ایک عرصہ سے کوشش کر رہی تھی کہ مذہبی قوتوں کے دو الگ الگ مسلکی بنیاد پہ الگ الگ کیمپ تقسیم کر دیے جائیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ مسلکی بنیاد پر تحریک ختم نبوت اور تحریک ناموس رسالت کے کیمپ تقسیم ہو گئے ہیں اور دونوں کی شناخت الگ الگ ہو گئی ہے، اور اس میں یہ شعوری طور پہ ہوا ہے یا غیر شعوری طور پر، اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا کردار ہے، کون مجرم ہے، کون غفلت کا مجرم ہے، کون کردار کا مجرم ہے، میں اس بات پر نہیں پڑتا، لیکن میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے۔ کیمپ مسلکی بنیاد پہ ختم نبوت کا کیمپ بھی تقسیم ہو گیا ہے اور ناموس رسالت کی جدوجہد کا کیمپ بھی تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ تقسیم عملاً وجود میں آ چکی ہے، اور وہ قوتیں جو ایک عرصہ سے خواہش مند تھی اس متحدہ قوت کو مختلف کیمپوں میں تقسیم کرنے کی، وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس کا احساس اس درجے کا ہمارے حلقوں میں نہیں ہے جس درجے کا احساس کرنا چاہیے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اور دوبارہ واپس اس پوزیشن پہ لے جانے کے لیے کوئی سنجیدہ فکر اور تحریک بھی نہیں ہے۔ ہمارے مختلف فورم موجود ہیں، وہ فورم اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں، اور یہ بات کہ تحریک ختم نبوت اور تحریک ناموس رسالت کے کیمپ کو دوبارہ متحد کرنا ہے اور مسلکی بنیاد پر تقسیم ہونے سے بچانا ہے، یہ فکر ابھی تک ادراک پیدا نہیں ہو رہا، اور یہ میں اس کو بڑا، وہ تو لمحہ فکریہ تھا، یہ المیہ ہے۔ میں اس طرف ارباب فکر و دانش کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ تیسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ موجودہ یہ ہنگاموں اور دھرنوں کے حوالے سے ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے جو طرز عمل ہے، دیکھیے، جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، ٹھیک ہے، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، قانون کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اس لپیٹ میں پرامن مظاہرین کو پورے ملک میں جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، امن کے تقاضوں کے دائرے میں رہتے ہوئے، ان سب کو لپیٹ میں لیا جا رہا ہے اور ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے سخت زبانی کی ہے، میں بد زبانی کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا، کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، لیکن کیا پورے ملک میں کراچی سے پشاور تک سڑکوں پر آنے والے اسی کیٹیگری میں تھے؟ اسی حوالے سے کام کیا انہوں نے؟ نہیں، انصاف کرنا چاہیے۔ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے بات کریں آپ، لیکن جنہوں نے قانون اور امن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، ان کو اگر آپ توڑ پھوڑ والے کھاتے میں شمار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ فرق قائم نہ رہے، یہ فرق کہ امن قانون کے دائرے میں احتجاج کرنا ہے یا قانون کو توڑنا ہے، یہ فرق موجود ہے۔ اس کو جو لوگ محسوس نہیں کر رہے وہ اس فرق کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں یہ فرق آئندہ ختم ہو جائے گا اور پھر انارکی پھیلے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے 2-3 گزارشات توجہ دلانے کے لیے عرض کی ہیں، ارباب اقتدار کو بھی، ارباب سیاست کو بھی، دینی جدوجہد کے ارباب حل وقت کو بھی اور ارباب دانش کو بھی۔ خدا کے لیے میری گزارشات پہ غور فرمائیں اور دیکھیں کہ اس سلسلے میں سنجیدہ اور مثبت پیش رفت کیسے ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com